ہم ایک لڑکے سے محبت کرتے تھے، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جس سے وہ ہمارا دیوانہ بن جائے اور ہمارے پاس واپس آ جائے، پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ میں آپ کو ایک عمل تو بتا دیتا ہوں کہ آپ کون سا عمل کریں جس سے محبت کرتے ہیں اور جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ آپ سے نگیٹو ہے یا آپ کے خلاف چلا گیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ آ جائے، یعنی کہ وہ آپ سے شادی کے لیے ایگری ہو جائے۔ لیکن یہ عمل میں بتاؤں گا صرف ان لوگوں کو جو شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کا ناجائز مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں لڑکیوں سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری لڑکیاں جو کانٹیکٹ کرتی ہیں، میسیجز کرتی ہیں اور کہتی ہیں، بتاتی ہیں، ان کی اکثر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی لڑکی سے مفتی صاحب محبت کرتے تھے اور وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور اب جب شادی کا نمبر آیا تو وہ دھوکہ دے کے چلا گیا۔ دیکھو، لڑکوں کا کام ہی ہے دھوکہ دینا۔ وہ لڑکا جس طرح سے لڑکیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ مجھے تم سے محبت ہے، وہ ایک لڑکی سے نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے سامنے تو ساری باتیں آتی رہتی ہیں نا، تو مجھے تو پتہ ہے سارے لوگ آ کے ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ لڑکے 5-10 لڑکیوں کو ایک ہی بات بول رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، اور وہ لڑکی صرف سنگل اپنے اوپر لیتی ہے، کہتی ہے کہ ارے بھائی ہاں یہ دیکھو ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور لڑکیوں کے عقل پہ ایسے پتھر پڑ جاتے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ لڑکیوں کے دماغ پر ایسے پتھر اس وقت پڑ جاتے ہیں کہ وہ لڑکیاں یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ شاید یہ لڑکا ہم سے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، لڑکے کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے اس کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اس وقت یہ لڑکا ریلائز کراتا ہے کہ دیکھو تمہارے اماں ابا سے بھی زیادہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اماں ابا، بہن بھائی، فیملی کی محبت ایک طرف ہوتی ہے، اور وہ دھوکے باز لڑکے کی محبت لڑکی کو ایک طرف لگ رہی ہوتی ہے۔ جبھی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی سال بعد، 3 سال بعد جب پٹی نہیں کھاتی ہے، گھر سے بھی تعلق ختم ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ یار ہم نے کیا کیا، ہمارے پیچھے جو ہمارے گھر والوں کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ہم نے وہیں سے اپنے تعلق ختم کر لیے، تو پھر لڑکا بڑا ظلم و ستم کرتا ہے۔ تو اس لیے ایسی ہرگز کوئی غلطی نہ کریں اپنے آپ سے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی پھنس چکی ہے، کوئی لڑکا پھنس چکا ہے، اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی ہم اس سے ہماری شادی ہو جائے، یا کوئی راضی نہیں ہے، یا لڑکا دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کنڈیشن کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، آسان عمل بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا کریں۔ بھائی آپ اس کو پلا تو سکتے نہیں، اگر کھلا پلا سکتے ہو تو پھر یہ مسئلہ ہی کیوں آئے گا کہ آپ کچھ کروائیں۔ تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، قرآن کی آیت ہے، غالباً دوسرے پارے میں ہے، دوسرے پارے میں 4 صفحے پہ۔ حفظ کا قرآن اگر آپ لیں گے تو اس ترتیب سے آپ 4 صفحے پر بالکل شروع میں لکھی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھیں۔ کوئی کسی کے لیے بھی کر رہا ہے لیکن جائز مقصد ہونا چاہیے۔ جس طرف بھی اس کا گھر ہے نا، تو اس کی طرف پڑھ کے اشارتاً پھونک مارے، یعنی کہ اشارتاً بس پھونکے تو، اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ ہم جائز مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کہ ہم شادی کے لیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، 2 رکعت نماز اگر پڑھ لیں پھر دعا مانگیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر ویسے ہی اللہ سے دعا کریں کہ اے پروردگار عالم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جس کے لیے بھی آپ کر رہے ہوں، کہ اس سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ تو اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہو تو مولا تو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو ہمیں عطا فرما دے۔ تو اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن اگر آپ کو پھر وہ نہ ملے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عمل نے اثر نہیں کیا، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ اس سے بہتر چیز پھر ہمیں عطا کرے گا۔ پھر اپنا جو بھی آپ کا میٹر ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو جج بنا لیں، اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا جس کو آپ مانگ رہے ہیں یا جس کو مانگ رہی ہیں، تو وہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیز آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے۔ الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے
اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔